لاہور کے علاقہ اچھرا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں 3 معصوم کم سن بچوں کو بے دردی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ تفتیش میں ایسے خوفناک حقائق سامنے آتے ہیں کہ جس میں اس کی واردات میں صرف ماں ہی ملوث نکلتی ہے۔ اب بہت سے مزید انکشافات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ کیا کچھ ملزمان نے دوران تفتیش انکشافات کیے کی واردات میں اور کون کون ملوث ہے اور اصل اس کے پیچھے وجوہات ہیں کیا؟ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رخ کیا ہے ڈی ایس پی گلبرگ سرکل قمر عباس صاحب کی جانب اور انہی کی زبانی جانتے ہیں یہ افسوسناک واقعے کے بعد انہوں نے کیسے تفتیش کا آغاز کیا اور پھر بالآخر ان ملزمان کو دھر لیا اور والدہ نے اعتراف جرم کس طرح سے کیا۔ بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ قمر بھائی بڑا ہی ایک افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ گزشتہ روز جب لاہور کے علاقہ اچھرا میں پیش آیا، موقع پر پہنچی پولیس، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی موقع پر تھے، آپ بھی تھے، آپ کا کچھ ملزمان کے ساتھ جب یہ نہیں پتا تھا کہ وہی ملزم ہے تو ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے، کئی جگہ پر دیکھا جا رہا ہے، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے بچوں کو چھوڑ کے گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ تو اصل میں یہ شک آپ کو کہاں سے گزرا؟ پہلے تو ان کو حراست میں کس طرح سے لیا گیا اور پھر بعد میں تفتیش کے بعد کیا انکشافات سامنے آئے؟ جب ہم موقع پہ پہنچے ہیں پولیس 15 کال پہ، اس کے بعد ہمارے ڈی صاحب انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب بھی موقع پہ آ گئے ہیں، ایس ایس پی آپریشن توقیر صاحب بھی آ گئے ہیں، میرے ایس پی صاحب انویسٹیگیشن شاہد صاحب بھی آ گئے ہیں، ہم سارے ادھر موجود تھے، اے ایس پی صاحب، میں آپریشن انویسٹیگیشن دونوں بھی وہاں پہ موجود تھے۔ فورینسک کو بلایا ہے، کرائم سین والوں کو بلایا ہے، پھر ہم نے فیملی کو انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جائے وقوع بھی ہم نے انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہم نے کمرہ دیکھا اس میں ایک ہی دروازہ ہے، کوئی اور انٹری ایگزٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور جب اس کو انٹیروگیٹ کیا تو دونوں میاں بیوی نے یہی بات بتائی کہ بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تالا لگا کر گئی ہوں، بچے میرے کھیل رہے تھے، ایل سی ڈی لگائی ہے، میں تالا لگا کے خاوند کو فون کیا ہے، باہر مارکیٹ میں گئی ہوں، وہاں سے خاوند مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، میرا بی پی لو ہوا تھا، تو واپس آئے ہیں تو خاوند نیچے ہی تھا اور وہ بجلی گئی ہوئی تھی، اس کی تاروں کو ہلا رہا تھا کہ لائٹ آ جائے، تو میں اوپر گئی ہوں، میں نے تالا خود ہی کھولا اور اندر گئی ہوں تو آگے میرے بچے ہوئے تو 2 بچوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں۔ اچھا، ہم نے 2-3 دفعہ ان سے یہ چیزیں کنفرم کی کہ واقعی آپ خود تالا لگا کے گئے ہو اور واقعی خود آ کے کھولا۔ 15 منٹ کا وہ ٹائم بتا رہے تھے، ہم اس کو آدھے گھنٹے کا بھی لے لیں گے، وہ آدھے گھنٹے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی تالا تھا۔ اور جو اس کا بیان تھا نا کہ بچوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، اس نے ہمیں الرٹ کیا اور یہی تالا لگا کے جا رہے ہیں اور یہی آگے کھول رہے ہیں، باہر کا کوئی بندہ نہیں ہے اور دوسرا راستہ بھی دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں۔ اس بات سے پھر ہم سب نے اس کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کیا ہے اور جہاں سے شک گزرا ہے اس بات پر صحیح ہے کہ خود ہی وہ تالا لگا کے گئی ہے اور خود ہی آگے تالا کھول کے گئی ہے، بتا رہی ہے کہ جب میں گئی ہوں تو بچے ٹھیک تھے، زندہ تھے، واپس آئی ہوں تو وہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں کوئی بچے تو نہیں سکتے نا، اتنی کم عمر بچے، اور کوئی ریزن نظر نہیں سی آ رہی، غریب گھر ہے، کم پرسی کی زندگی گزارنے والے ہیں، کوئی دشمنی کوئی ایسا سین بھی نہیں تھا۔ صحیح، چاچا بھی رہتا تھا ان کے ساتھ اور ایک دادی بھی ان کے ساتھ رہائش پذیر تھے، وہ بھی رہتے تھے، وہ کام پہ گئے ہوئے تھے، وہ بعد میں آئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ڈی صاحب انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا صاحب، ڈی صاحب ایڈمن، ایس ایس پی آپریشن، ہم سارے پھر بیٹھ گئے ہیں باری باری، ان کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں انٹیروگیٹ کرتے رہے ہیں اور اس کو سائیکالوجیکل ہم نے بریک کیا ہے۔ تو پھر 5 گھنٹے کے اندر اندر، یہ شاید پنجاب کی ہسٹری کا کیس ہوگا جو 5 گھنٹے کے اندر اندر بلائنڈ ٹرپل ٹریس ہو گئے، وہ بریک ہوگی، اس نے ساری بات بتا دی۔ بہت جلدی اور بڑا اچھا کام کیا ہے انویسٹیگیشن آپریشن ونگ نے، دونوں نے مشترکہ یہ ایفرٹ تھی، لیکن اتنی جلدی بریک کیسے ہوئے؟ وہ کون سا پوائنٹ تھا کہ جہاں سے ملزمہ جو بریک ہو گئی؟ کچھ ایسے بھی لوگ بتا رہے تھے کہ اس نے چھری بھی گزشتہ روز 11 بجے ایک دکان سے خریدی تھی، اندر سے 2 چھریاں ملی جو بچوں کے پاس پڑی ہوئی تھی اور ایک چھری دھوئی ہوئی تھی، علیحدہ صوفے کے اوپر سے ملی جو اس کے ہاتھ میں تھی، جو اس نے وہاں سے دھوئی تھی، کپڑے بھی اس نے دھوئے، وہ ہمیں شاور میں بھی نظر آ گیا کہ اس میں کچھ چیزیں دھوئی ہوئی ہیں۔ تو ہم تمام کے کس کی طرف گئے ہیں؟ میاں بیوی کی طرف۔ پھر جب ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ رکھ کے 1-2 گھنٹے انٹیروگیٹ کیا ہے، کراس کویسچننگ کی ہے، تو اس میں پھر جو اس کی مسز کی ردا، یہ پھر بریک ہو گئی، اس نے بتا دیا کہ میں نے بچوں کو
اچھا تو کیا وجہ بتاتے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے قمر بھائی اتنے معصوم بچوں کو قتل وجہ وہی حائر غربت. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے 4 حرف لیے, سوال یہ ہے کہ کتابوں نے کیا دیا مجھ کو, تو وہی روٹی غربت. جو خاوند تھا وہ 30,000 روپے مہینہ کماتا تھا, 3 بچے تھے جو پورے نہیں ہوتے, اور اکثر اس کو انڈر پریشر کرتا تھا کہ میکے سے پیسے منگواؤ. اب میکے والی بھی غریب ہے بیچاری, کہاں سے منگواتی, اور رات کو ساس صاحبہ نے بھی جھگڑا کیا, اور اس کا خاوند اکثر اس کو کہتا تھا, وہ کہتی کہ مجھے جسم فروشی بھی مجبور کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, اور اکثر کہتا تھا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں, اور یہ کہتی تھی کہ آپ ڈی این اے کروا لو. اچھا ڈی این اے کروا لو. اس رات بھی ساس اور بہو کا جھگڑا ہوا ہے, اور خاوند نے بھی اس کو کڑی کسیلی سنائی ہے. تو صبح اٹھ کے یہ اٹھی ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, صحیح, بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ جو بتا رہی ہے خاتون رضا بتا رہی ہے. اچھا جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے, ملزمہ اتنی خطرناک جس نے اپنے 3 بچوں کو کیا, یہ اکیلی اس واردات میں ملوث ہے, یہ کلیئر ہے, یہ اکیلی اس میں شامل ہے, اس میں شوہر نہیں ہے, رمضان نہیں ہے, رمضان اس کو میں شامل نہیں ہے, وہ اس پلاننگ میں شامل نہیں, مگر یہ کہتی کہ وہ مجھے کہتا ہوتا کہ تو بھی مار جائے تو بچے بھی مار جان, وہ تانے دیتا ہوتا تھا. اچھا ان تانوں پہ کہتی میں نے ایسا ڈیسیجن لے لیا. اچھا ڈیسیجن لیا. اچھا اس میں ایک شہریار لڑکے کا نام آتا ہے جس کا جھنگ سے تعلق ہے, اور یہ بھی معلومات سامنے آئی ہیں کہ کوئی ان کا پیر صاحب تھا, وہاں پر بھی یہ مجبور کرتا تھا یا الزام عائد کرتی ہے. کل بھی ہمیں پتہ لگا تھا پیر صاحب کا یہ بتاتی ہے کہ کوئی ہمارے گاؤں میں پیر صاحب ہیں, میرا خاوند ان کے پاس گیا تھا کہ میرا پرائز بانڈ کا نمبر نکلے. اچھا تو اس نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی میرے پاس رہے گی تو نمبر نکل آئے گا. میرے خاوند نے مجھ سے بات کی, میں نے ریفیوز کر دیا, میں نہیں مانی. اور جو شہر یار والا سین بھی کوئی 7-8 مہینے پرانا ہے, یہ ٹک ٹاک کا گند ہے نا, جو ٹک ٹاک پہ شریف گھرانے کی لڑکیوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو خراب کر رہا ہے, وہ بھی اسی کا شاخ سالہ تھا. اس کو ٹک ٹاک پہ ملا, پھر اس سے اس نے میسنگ اور ٹیکسنگ شروع کر دی, باکس میں چلے گی. شہریار ملا, شہریار وہ اسی کے گاؤں کا رہنے والا, ادھر کا ہی رہنے والا تھا. تو پھر اس کے خاوند کو پتہ چلا, اس نے اس کو منع کیا, اس کے ماں باپ کو بتایا, تو وہ سین وائنڈ اپ ہو گیا. اس میں یہ اس کیس میں آشنا سے مل کر آشنائی والا کوئی چکر نہیں ہے, یہ اکیلی اس نے خود ہی ڈیسیجن لیا تھا, اور خود ہی اس نے یہ کام کیا. شادی کرنے کے چکر میں کچھ ایسی نہیں, وہ کہتی میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی, میں نجات حاصل کرنا چاہ رہی تھی ان تانوں سے, ان روز کی کلکل سے اور غربت سے. ٹھیک ہے, اور ڈالنا چاہتی تھی کہ بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چھریاں, وہیں سے ہمارا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب اس دونوں بچوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں, اور ان کا اسٹیج میں یہ تاثر دینے کی کوشش تھی کہ شاید بچوں نے ایک دوسرے کو چھریاں, یہ بیان دینے, یہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ تھا. قمر بھائی بڑا ہی دل خراش واقعہ, اتنے معصوم بچوں کی میں لت پت دیکھنا, اور اس کے بعد ان کو انٹیروگیٹ کرنا. ایک پریشر بھی ہوتا ہے پولیس پر کہ فوری طور پر جن کے بچے گئے ہیں آپ انہی سے تفتیش شروع کر دیتے ہیں. تو کس طرح اس معاملات کو ہینڈل کیا, کیا مطلب وہاں پہ کوئی مسائل بھی سامنے آئے؟ مسائل سامنے آئے, وہ جذباتی تھے, رو رہے تھے, ان کو پھر سائیکولوجیکل ہم نے ٹریٹ کیا پیار محبت سے, اور ہر افسر نے اپنا اپنا رول پلے کیا, اور ہم نے ان کو کام کر کے بھی علیحدہ علیحدہ انٹروگیشن کی, تو ہم نتیجے پر پہنچے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو رمضان ہے, رمضان پر جو یہ الزام عائد کرتی ہے, یہ تو معصوم بن گئی, اس نے 3 بچے بھی مار دیے, اور کہتی ہے کہ یہ کہتا تھا کہ میں جسم فروشی کروں. ٹھیک ہے, اب یہ تو مظلوم اپنی طرف سے شو کر رہی, کیا واقعی رمضان کا سارا قصور ہے؟ یہ انویسٹیگیشن میں کچھ باتیں سامنے آئی؟ نہیں, ان کو اپنے سامنے بھی رات کو بٹھایا ہے, بس وہ غربت اور تانے ہی اس کی وجہ بنے ہیں. اچھا اتنی غربت تو نہیں تھی, ایل سی ڈی لگا کے دے کے گئی ہے, وہ 30,000 کماتا ہے, تو ساس بھی رہتی ہے, دیور بھی رہتا ہے, کھانا تو کھا رہے ہیں. کئی لوگ تو اس سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں جن کے پاس رہائش ہی نہیں ہے, کرائے کی بھی رہائش نہیں ہے. مطلب بتاتی ہے کہ صبح اٹھی ہوں تو 2 پروٹھے لے کے آئی ہوں بچوں کو کھلانے کے لیے باہر سے. اچھا, 1 پروٹھا تینوں بچے اور میں نے کھایا, اور 1 پروٹھا میں نے رکھ دی ہے کہ شام کو بھوک لگے گی تو اسی کو گرم کر کے کھا لیں گے. اس سے بڑی غربت کیا ہوتی ہے بھائی؟ بچوں کو دودھ پلانا تھا, دودھ کے پیسے نہیں تھے, اور خالی جو فیڈر تھے نا, خالی وہ بچوں کے منہ کو لگائے ہوئے تھے. وہ جو چھوٹی بچی تھی وہ خالی فیڈر ہی پیتی پیتی سو گئی. اوہو, تو یہ بھی تو کچھ کرتی تھی رضا,
یہ لوگوں کے گھروں میں کام شام کرتی تھی پھر بھی گزر بسر نہیں ہو رہا تھا. چاچا بھی ادھر رہتا تھا, دادی بھی کام کرتی تھی لوگوں کے گھروں میں, مگر وہ تو اپنا کریں گے, ان کا خرچہ تو نہیں اٹھائیں گے. لیکن ان کی اس کے علاوہ بھی فیملی یہاں پر رہائش پذیر نہیں, اور کوئی نہیں تھی. اچھا, یہ اکٹھے ہی رہتے تھے. اور کرایہ کون دیتا تھا اس فلیٹ اس کا خاوند. اچھا, وہ کتنا کرایہ اس کا؟ کرائے کا میں نے نہیں پوچھا, مگر 30,000 اس کے خاوند کی تنہا ہے. وہ بتا رہا تھا کہ مہینے کا میرا 50,000 60,000 کا خرچہ ہے, باقی کوئی رائٹ لیفٹ پہ اوور ٹائم یہ وہ کر کے تو میں گزارا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ جو موقع پر اس نے الزام عائد کیا جسم فروشی کا, اس کی بھی کوئی تصدیق؟ اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ کرتی ہے, یہ کہتی ہے. اچھا, کچھ شہریار کے بارے میں بھی پتہ لگا تھا کہ اس کے خامد نے, اس نے کوئی ابتدائی بیان دیا کہ خامد کہتا تھا کہ شہریار کو پھنساؤ, اور اس نے شہریار کو بتا دیا تھا. ایسی بھی کوئی بات ہے؟ یہ بات بھی اس نے بتائی تھی کہ میرا خاوند اس کے سامنے میرا بھائی بن گیا تھا بقول اس کے. اچھا. اور کہتا تھا جی اس کو پھنساؤ, یہ امیر ہے, اس سے پیسے منگواؤ. مگر میں نے 2 نمبری نہیں کی, میں نے اس کو ساتھ ساتھ بتا دیا تھا کہ یہ میرا خاوند ہے, بھائی نہیں ہے, اور یہ اس طرح مجھے کہہ رہا ہے کہ تم سے پیسے منگواؤ. ٹھیک ہے. اگر قمر بھائی غربت کو اور باقی چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس میں اس کے خامد کے ساتھ جو گھریلو ناچاکی ہے, اور جو اس کے خامد کا انکار ہے کہ یہ تمہارے بچے نہیں ہیں, اس کا ڈی این اے کہنا, یہ ان چیزوں کا شاخسانہ زیادہ نہیں لگتا کہ اس سے زد چاہ کر اس نے یہ ساری کارروائی کی ہے؟ دیکھیں نا, جو اس میں دیکھا عورت کو کہیں سے بھی سکون نہیں تھا, تانے بھی تھے, لڑائیاں جھگڑے بھی تھیں, وہ روایتی سسرالی سلوک بھی تھا, اور غربت بھی تھی. اب وہ کہتے ہیں غربت تو کفر کے قریب لے جاتی ہے. صحیح ہے, لیکن بہت سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, کیا جائز ہے غربت میں آ کے اپنے بچوں کو؟ جائز نہیں, یہ تو حرام ہے. مگر اب شیطان بھی تو بیٹھا ہوا, اس نے بھی تو اپنا رول پلے کرنا ہے, اس کے بھی تو کچھ کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اتنے لوگ ان نعمت اور رحمت سے محروم رہتے ہیں بچوں کی, اور وہ ترستے ہیں, تڑپتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے پاس ہیں اور یہ انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں. ان کو قدر ہی نہیں ہے. قدر ہی نہیں ہے. اچھا, یہ صرف کوئی پہلا واقعہ نہیں, اس سے پہلے گجرات میں, سیالکوٹ میں, لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے, اور عورتوں نے ہمیشہ بچوں کو اسی لیے کیا, آشناؤں کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش اپنے معصوم بچوں کو کروا دیتی. کسی معصوم بچی نے دیکھ لیا, اسے مار دیا. بہت سے واقعات رپورٹ ہوتے چلے جا رہے. معاشرے میں یہ ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے؟ وہ نصرت فتح علی خان کی آپ نے قوالی سنی ہوگی کہ تو ایک گورکھ دھندا ہے. یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا, یہ گورکھ دھندا ہے, یہ زندگی اس طرح ہی ہے. وہ جو لکھا ہوا اسی کے مطابق چلنا ہے. اب وہ بلیونگ کی بات ہے نا, اب جو اس نے لکھا ہے اسی پہ راضی ہونا ہے, گلہ نہیں کرنا, گلے کا حکم نہیں, گلے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو زندگی تو امتحان ہی ہے نا, امتحان دیتے ہوئے گزر جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب زندگی کی سمجھ آتی ہے تو زندگی گزر چکی ہوتی ہے. لیکن اکثر اوقات آپ نے ایک عرصہ محکمہ پولیس میں گزار رہے ہیں, ابھی بھی ڈی ایس پی گلبرگ سرکل ہے, بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے. جو بھی لوگ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بے حیائی یا کوئی ایسی چیز ضرور شامل ہوتی ہے جو مسلسل کرنے سے بعد میں ان کو ایسے ریزلٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں. کیا اپنے پہ بھی انسان پہ نہیں ہے کہ انسان جیسا کرے گا ویسا اسے بھرنا پڑے گا؟ یہ تو مقافات عمل لکھا پڑا ثبول ہے. آپ بال کو دیوار پہ مارے گی وہ ریورس آپ کی طرف آئے گی, جو بیج آپ بو گے اسی کی فصل کاٹو گے. صحیح. تو یہ تو مقافات عمل ہے. تو عورت اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد معصوم بن جاتی ہے, کہتی ہے کہ یہ جو سب کچھ کیا یہ مجھے تانے دیتا تھا, یہ مجھے جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا. کیا وہ ملزمہ جس نے اعتراف جرم بھی کر لیا کا وہ بے گناہ اور معصوم ہے؟ نہیں, کہیں سے بھی بے گناہ اور معصوم نہیں. اور عورت کے مکر کا تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے, جہاں پہ اللہ نے عورت کو بنایا, جہاں پہ کہا کہ یہ تمہاری جن سے مرد کو کہا کہ تمہاری بنائی سے سکون حاصل کرو, وہاں پہ آگے اس کے مکر کا بھی ذکر کر دی کہ اس سے بڑا مکر کسی کا نہیں ہے مکر. تو اب مزید آگے اس کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سنا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ تفتیش سی سی ڈی کے سپرد کر دی جائے گی. ابھی تک میرے پاس ایسی بات نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو ہر چیز کلیئر ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ملزمہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے, پکڑے بھی گئے ہیں, ٹریس بھی ہو گیا, فورینزک کی لیب اور دوسری جو رپورٹس ہیں وہ آئیں گی. ہمارے پاس وہ 5 دن کے ریمانڈ پہ ہے. مزید چیزیں کلیریفائی کرنے کے لیے ریمانڈ لیں گے, اور جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے اس کا سیکوینس بنا کے ہم اس کو کورٹ آف لا میں پیش کر دیں گے, چلان کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. قمر بھائی, اس کیس کا جو ایف آئی آر ہوئی اس میں مدعی مقدمہ کون ہے؟ ہاں, مدعی پولیس بنی.
اچھا مدعی اسٹیٹ بنی. یہ تو بہت اچھا کیا ہے. یہ بالکل بڑا اچھا فیصلہ ہے. اسٹیٹ مدعی بنی ہے کیونکہ اس کے بچوں کے والد کو بناتے یا دادی کو بناتے تو صلح بھی ہو سکتی. وہ تو چند دن میں وہ تو اسی وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کروانا. تو اتنا بڑا ظلم ہوا تو اس کی کچھ نہ کچھ تفتیش کوئی پروسیڈنگ تو ہونی چاہیے, اس لیے اسٹیٹ خود مدعی بنی ہے. ٹھیک ہے. رمضان اور اس کے چاچا اسد اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا, ہم نے سب کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور اس واردات میں کوئی ملوث ہے شہریار کا کوئی ہاتھ, اس نے اس سے بھڑکایا ہو یا کہا ہو نہیں, قتل ایسی کرنے کوئی کی؟ بات سامنے نہیں ہے, کسی اور کا ہاتھ اس میں نہیں ہے. چیٹنگز وغیرہ, موبائل کوئی ایسی بات سب نہیں کچھ ہے. چیک کر لیے, سب کچھ چیک کر لیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اس نے اکیلے یہ فیصلہ لیا اور فیصلہ اسی وجہ سے لیا, تانوں سے تنگ آ کر, تانوں سے, غربت سے, ڈپریشن سے تنگ آ کر اس نے فیصلہ لیا. اور یہ اس کا تھا کہ میں بچ نکلوں گی, میں اس کا یہ ذہن تھا کہ شاید میں چکر دے لوں. اچھا, جب تک یہ ملزمان نہیں تھے, یہ اپنے شوہر کے عقب میں اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی جب اس سے سوال و جواب بھی ہو رہے تھے. جائے وقوع کی ایک فوٹیج وائرل ہوئی ہے, دکھائی دے رہی ہے ہر طرف. تو اس وقت تو یہ خامد کو ایک ڈھال بنا کے بیٹھی ہے, اسی کے ساتھ بی پی بھی چیک کروانے جا رہی ہے اور پھر اسے ہی قصوروار قرار دے رہی ہے. وہ سیانے کہتے ہیں کہ ایک جاہل عورت ہو نا, ان پڑھ عورت ہو, وہ ایک دانا مرد اس کے سامنے 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے. تو وہ یہی ٹیکٹ کھیل رہی تھی, وہ ہر چیز کو آبزرو کر رہی تھی اور صورتحال کے مطابق ریئیکٹ کر رہی تھی. اس میں کہیں بھی وہ دکھ, وہ واویلا ہمیں نظر نہیں آیا کہ ماں کے 3 بچے گئے ہیں, اس نے خود اس میں وہ بڑے کانفیڈنٹ میں تھی اور ڈرامائی انداز میں جو کچھ رونا پیٹنا تھا اس میں ہمیں کوئی ریالٹی نظر نہیں تھی. ٹھیک ہے. اعتراف جرم کرنے کے بعد تھوڑا سا روئی ہے؟ نہیں, پھر بھی نہیں روئی. پھر بھی نہیں روئی. شاید رات کو روئی ہو, تسلی میں تھی. تسلی میں تھی, وہ کانفیڈنس سے باتیں کرتی رہی. کانفیڈنس کے ساتھ باتیں کرتی رہی. کیے پر شرمندگی اسے کوئی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہوگی, ٹائم گزرے گا تو پچھتائے گی, زندگی کا پچھتاوا. بہت شکریہ قمر بھائی, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایک سگی ماں نے جلادوں جیسا سلوک کیا اپنے ہی بچوں کے ساتھ. وہ ڈائن نما ماں نے اپنے 3 معصوم بچوں کو قتل کر کے انہی کے ہاتھوں میں چھریاں تھما دی کہ انہوں نے خود ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ کر دیا ہے. لیکن پولیس بھی اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے ملزمان کو گرفتار کرنا ہے, اور انویسٹیگیشن پولیس نے خاص طور پہ اس میں بہت اہم کردار ادا کیا. آپریشن ونگ بھی موجود تھی موقع پر, اور پھر ریکارڈ ٹائم میں اس کیس کو, جو ایک خوفناک کیس تھا 3 بچوں کے کا, اس سے نہ صرف بریک کیا بلکہ اعتراف جرم کر لیا ملزمان نے. اب ان کا 5 روز کا ریمانڈ جو ہے انویسٹیگیشن پولیس کے پاس ہے. مزید ان سے تفتیش کی جائے گی اور بعد ازاں اسے جیل بھیج دیا جائے گا. اور ساتھ جو حراست میں لیا گیا, اس کا شوہر تھا, چاچا تھا اور دادی تھی, انہیں بھی رہا کر دیا گیا ہے. صرف رضا کو گرفتار کیا گیا ہے اور رضا نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور پولیس اس کی مدعی ہے. ایسے واقعات میں روز بروز اضافہ اس لیے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دین سے لوگوں کی بہت دوری ہے, جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکات اپناتے ہیں. پہلے تو لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھاتے ہیں, دوستیاں بناتے ہیں, اور پھر اپنے ہی شوہر سے تنگ آ جاتے ہیں. ان کے پاس چاہے نعمتیں ہوں, رحمتیں ہوں, جو بھی ہو, اس کی فکر نہیں کرتے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بچ نکلیں گے, لیکن بالآخر وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کا انجام بھی ایسا ہی بھیانک ہوتا ہے جیسا کہ رضا کا ہوا. لہٰذا آپ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر آپ کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نے نگہبان.